بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی 3 اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس میں اس کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی توحید یعنی وحدانیت کا بیان ہوتا ہے۔ اس قسم کو توحید فی الاسماء والصفات یعنی ناموں اور صفات کی توحید کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس توحید سے دور کرنے کے لیے کچھ شیطانی علوم مسلمانوں میں داخل کیے گئے، اور انہیں یعنی مسلمانوں کو اپنے اکیلے لا شریک رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان سے بہت دور کر دیا گیا۔ ان شیطانی علوم میں سے ایک علم العداد کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے علم جفر بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کی تفصیل ایک الگ سبق میں بیان کی جا چکی ہے، اور ایک تحریری مضمون کی صورت میں بھی بہت عرصہ پہلے یہ نشر کیا جا چکا ہے، جس کا عنوان ہے علم العداد، علم جفر اور 786 کی حقیقت۔ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے اللہ نہیں ہے خدا۔ اس مجلس میں انشاءاللہ میں اللہ کے ناموں اور صفات کی توحید کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک ایسی گھنونی غلطی کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں جس غلطی کا شکار اردو اور فارسی بولنے والے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسی بھی تعصب، کسی بھی ضد کا شکار ہوئے بغیر صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس بات کو مزید نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ناموں کے بارے میں حکم دیتے ہوئے اور تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں یعنی کج روی کرتے ہیں، انہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو، انہیں یعنی ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے ہوئے کی سزا پائیں گے، یعنی اپنے اس الحاد کی سزا پائیں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے یہ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا پالنے والا اللہ ہی ہے، لہٰذا تم اس کی ہی عبادت کرو اور اس کی عبادت کرنے کے لیے صبر اختیار کیے رکھو۔ کیا تم جانتے ہو کہ کوئی اس کا ہم نام ہے؟ سورۃ مریم آیت نمبر 65۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام نہیں جو اللہ جل ثناؤہ نے انسانوں کو بتانا چاہا اور پھر اس نام کو اپنی کتاب قرآن کریم میں یا اپنے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس نام کا ذکر نہ کروایا ہو، ایسا کوئی نام نہیں۔ رسول اللہ خلیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے اور ان کے معانی اور مفاہیم کو جاننے کے لیے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ جس نے ان ناموں کا احاطہ کر لیا یعنی ان ناموں کو سمجھ کر یاد کر لیا اور ان کے مطابق عمل کیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیح البخاری کتاب الشروط باب نمبر 18 اور صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ باب نمبر 2۔ اور ہمارا حال یہ ہو چکا ہے
میرے محترم سامعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام تو دور ٹھہرے، ہمیں ان باطل علوم کے چکر میں اللہ کا نام بھی بلا دیا گیا ہے۔ لہذا کہیں تو اللہ کو اعداد میں لکھا جاتا ہے، یعنی نمبرز میں لکھا جاتا ہے 786 وغیرہ، اور یاد بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، اور کہیں خدا خدا کہہ کر اور لکھ کر اللہ کو پکارا لکھا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف پیش قدمی ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کی گئی پہلی آیت شریفہ میں بتایا گیا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے والے بہت جلد اس کی جزا، اس کی سزا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اچھے اچھے نام ہونے کی خبر دی ہے، اور پھر ان ناموں سے ہی اللہ کو پکارنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ناموں کو گن گن کر بتایا ہے۔ کہیں بھی کوئی عددی نام نہیں ہے، نیومیریکل نیم نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے خدا ختم کر دیے۔ جی ہاں، خدا فارسیوں کا باطل جھوٹا من گھڑت معبود تھا، جیسے ہندوؤں کا بھگوان، اور فارسیوں میں بھی ہندوؤں کے بہت سے بھگوانوں کی طرح ایک نہیں تین خدا تھے۔ ایک کو تو وہ لوگ خدائے یزداں اور خدائے نور کہا کرتے تھے، اور اس جھوٹے من گھڑت معبود کو وہ نیکی کا خدا مانتے تھے، نیکی کا معبود مانتے تھے، اور دوسرے کو وہ لوگ خدائے اہرمن اور خدائے ظلمات کہا کرتے تھے، اور اس جھوٹے من گھڑت معبود کو وہ بدی کا خدا مانتے تھے، اور تیسرے کو خدائے خدایان یعنی دونوں خداؤں کا خدا مانتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا کبھی کسی کو یہ سوچنے کی زحمت نہیں ہوتی کہ ایک باطل جھوٹی من گھڑت ہستی کا نام ہم نے اپنے اللہ الواحد کو، جو کہ لا شریک معبود اور معبود برحق ہے سبحانہ و تعالی، اپنے اس اکیلے لا شریک معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالی کو ایک جھوٹے من گھڑت معبود کا نام کیوں دے رکھا ہے؟ یہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی توحید کی نفی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہی اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں، جس کا پھل جلد ہی اللہ کے عذاب کی شکل میں ان ملحدوں کو ملے گا جو یہ الحاد کر رہے ہیں اور کروانے پر مصر ہیں؟ اور تو اور ہمارے بڑے بڑے نامور ادیب اور شاعر حضرات، بلکہ یہاں تک کہ وہ لوگ جو دینی عالم کہلاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، ان کی تقریروں اور تحریروں میں بھی اللہ کا نام کم اور خدا کا پرچار زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا اور زیادہ بڑا ظلم یہ کہ معاملات کا ہونا نہ ہونا، مرنا جینا، مشیت اللہ کی بجائے مشیت یزداں اور مشیت ایزدی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور بارگاہ اللہ کی بجائے بارگاہ ایزدی میں فریاد کرنے کی تلقین اور درس دیے جاتے ہیں۔ ایک صاحب کی دینی کتاب میں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس جھوٹے خود ساختہ معبود یزداں کی بارگاہ میں دعا گو دکھایا گیا، لکھا ہوا کہ اور محمد نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک نے بارگاہ یزداں میں سر ٹکا دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا فارسیوں کا جھوٹا معبود یزداں ہی ہمارا اللہ ہے، یا فارسیوں کا خود ساختہ خدا ہمارا اللہ ہے؟